دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے پیغمبر کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان جو اللہ۔ اپنے ماں باپ کا چہرہ ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ایک محبت والی نگاہ ماں باپ کے چہرے پہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، اور ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اتنا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہم دنیا میں جہاں بھی جائیں گے ماں باپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ کامیاب ہوتے جائیں گے۔ دیکھ لو سرکار جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا سرکار آپ ولی کیسے بن گئے، اللہ نے آپ کو ولی کیسے بنایا؟ تو کیا کہا؟ ماں کی دعا سے اللہ نے مجھے ولایت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ ماں کی دعا سے لوگ ولی بن گئے۔ گوشت پاک کا دیکھو دامن پکڑا، ایک ڈاکو تھا جو جنگل میں چلتے چلتے آپ کا جبہ پیچھے سے کھینچا، شیخ عبدالقادر جیلانی نے اس ڈاکو کو کچھ نہیں کہا، لٹیرے کو کچھ نہیں کہا، یہ ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، مولا اس ڈاکو کی نیت چاہے کیسی ہی ہے، دامن تو تیرے عبدالقادر کا پکڑا ہے، قیامت تک نہ چھوٹے۔ ایسی دعا کی اللہ نے اس کو ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ گوشت پاک کا دامن پکڑ کے ولی بن گئے اور ہم دامن کے پکڑ کے بیٹھے ہیں، نمازی نہیں بن سکے۔ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کام کرو نہ کھوٹا تو قبر میں پڑے گا چھوٹا۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اپنے علماء کی بارگاہ میں آئیے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی اسکول کی جو ہے چھٹیوں کا زمانہ ہے تو آپ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلائیے، اپنے عالم کے پاس بٹھائیے۔ صحبت صالح ترا صالح کرد، صحبت طالح ترا طالح کرد۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ کبھی بھی بروں کے ساتھ نہ بیٹھے، ہمیشہ اچھوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے نہیں صاحب میرے بیٹے کے اوپر کسی کا اثر نہیں ہوتا ہے، چاہے میرا بیٹا کہیں بیٹا نہیں۔ سن لیجئے، پیغمبر نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، مشرکوں کے ساتھ رہا تو جہنم کا ایندھن بن گیا، لیکن ایک کتا اصحاب کہف کا تھا جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہا تو جنتی ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا دوڑے تل ہوتے نا، سفید تل، ان کی جب آپ جو ہے ان کا تیل نکلوائیں گے تو کیسے تلی کا تیل نکلے گا، لیکن سفید تل کو، دوڑی تلی کو چاندنی رات میں چمیلی کے پھولوں میں تھوڑے دن تھوڑی رات رکھ دیجئے، چمیلی کے پھولوں کی خوشبو تلوں میں ہو جائے گی۔ پھر اس کی گھاڑی نکلواؤ گے تو کیسی گھاڑی نکلے گی؟ تیل کھائے گا، چمیلی کا تیل نکلے گا۔ آپ بتائیے تھوڑے دنوں میں اگر تل چمیلی کے پھولوں کی خوشبو میں رہے تو تلوں میں خوشبو ہو جاوے، یہ صحبت کا اثر ہے۔ ہمارے بچے تھوڑے دن حافظ قرآن کی بارگاہ میں رہیں گے تو انشاءاللہ دلوں میں خوشبو، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دلوں میں خوشبو ہو جائے گی۔ اس لیے ماشاءاللہ آپ حضرات سبھی حضرات اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم کے ذریعے سے آراستہ کریں، ورنہ سن لیجئے کوئی بھی ولی، آج یہ بڑے بڑے اولیاء کرام ہوئے ہیں، سب نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی۔ زور سے سبحان اللہ۔ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ، یہ خواجہ غریب نواز، یہ امام اعظم، یہ شہید اعظم، یہ امام اعظم، خواجہ اعظم، غوث اعظم، یہ الحمدللہ ان کو رتبے کیسے ملے؟ الحمدللہ دین کی تعلیم ایسی ہے، علم کی تعلیم، علم دین کی پیاری تعلیم ایسی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو تعلیم سیکھتا جائے گا وہ رتبہ الحمدللہ اس کا بڑھتا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کی دولت ہوئے نا انسان اس کی حفاظت کرتا۔ آج تمہارے پاس پیسے ہیں، رقم ہے، کنٹی ہے، بوندے ہیں، توڑیاں ہیں، تو اس کو تجوری میں رکھنا پڑے، تاڑوں لگانا پڑے، بودگاہ میں بکاری میں رکھنا پڑے، آپ خود حفاظت کرتے ہو۔ لیکن علم الحمدللہ علم کی ایسی پیاری دولت ہے، دنیا کی دولت کی انسان حفاظت کرتا ہے اور علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے علم سیکھیے، علم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔
آج ایک پترکار نے میرے سے پوچھا کہ آپ کے مذہب میں ایجوکیشن کے تعلق سے کچھ نہیں کہا. ہمارے مذہب نے جتنا کہا کسی مذہب نے اتنا نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6666 آیتیں نازل فرمائی ہے. سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق ہے. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. بے شک سبحان اللہ بہت خوب ماشاء اللہ. لیکن آج ہم علم جو ہے سے بہت دور ہیں, علم دین سیکھتے نہیں ہیں, اور ایسے بہت سارے فرضی پیر آپ کو مل جائیں گے. ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو لٹے بدایڑے اور نماز ایک ٹائم کی پڑھتے نہیں ہیں, انگوٹھیااں 10 پہ جوڑی اور اللہ کی ضرب لگاوے کہ ایسا لگتا ہے کہ سیدھو مدینہ میں آئے ہیں. لیکن وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. یاد رکھیے نماز نہیں پڑھنے والا وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے, پیر نہیں ہو سکتا. الحمدللہ پیر کامل وہی ہے جو شریعت کی پابندی. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ. شریعت کی پابندی کیجئے. الحمدللہ اپنے بچوں کی اسلامی تعلیمات کے زیور سے آراستہ کیجئے. یہ اللہ کے ولی کون ہے؟ ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کا معنی دوست, اور ولی اللہ اللہ کا دوست. جو اللہ کا ولی کہہ دیتا ہے نا وہی ہو جاتا ہے, جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. امروہا یو پی کے اندر 2 اللہ کے ولی, ایک اللہ کے ولی نے کہا تمہارا انتقال ہوگا نا تو تمہاری قبر پہ بچھو ہی بچھو ہوں گے. تو انہوں نے کہا تم نے کہہ دیا تو قبر پہ بچھو تو ہوں گے, کیونکہ تم اللہ کے ولی ہو, تمہاری زبان سے جو نکلتا وہ ہوگا. لیکن اب یہ بھی آپ یاد رکھو کہ میری قبر پہ بچھو تو ہوں گے لیکن کسی کو کاٹیں گے نہیں. زور سے دوسرے اللہ کے ولی نے کہا تم مرو گے تو تمہاری قبر پہ گدھے ہی گدھے ہوں گے. تو کہا ہاں گدھے تو ہوں گے, تم نے کہہ دیا, لیکن ہمارے ایریے میں جتنے گدھے ہوں گے وہ ہمارے ایریے کے قبر کے اور درگاہ شریف کے احاطے میں کبھی لید گوبر پیشاب نہیں کرے. آج بھی امروہا یو پی میں جا کے دیکھو کتنے سینکڑوں برس ہو گئے, آج بھی جو گدھا پیدا ہوتا وہ بھی سمجھ جاتا ہے. زور سے بولیے وہ بھی گدھا وہاں پر لید گوبر نہیں کرتا. اللہ کے ولی نے کب کہا؟ آج تک گدھے ادب کر رہے ہیں. جانور آگے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے ولی کون ہوتا ہے. زور سے بولیے. لیکن ان منک جانوروں کے سمجھ میں حال تو نہیں ہے. خدا کے دیکھو برگزیدہ بندے کی شان, گفتہ اللہ بہت گرچہ حلقوں میں عبداللہ بہت, ان کا کہا اللہ کا کہا ہے چاہے بندے کے حلق سے نکل. جو اللہ کا ولی کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کچھ نہیں کر سکتا. آؤ تم میں بتاؤ, مکے کی سرزمین ہے جہاں آج خانہ کعبہ ہے, مکہ شریف ہے, وہاں ایک اللہ کی ولیہ جس کا نام سیدہ ہاجرہ ہے دوڑ رہی ہے, چکر لگا رہی ہے. اپنے لاڈلے بیٹے پیارے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا, پانی تلاش کرتی 7 چکر لگائے, پانی نہ ملا. دوڑ کر آ کر 7ویں چکر میں دیکھا جہاں اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑی آپ نے, پانی کا چشمہ بہہ نکلا. جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے, جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے, اور جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے. ایسا پیارا چشمہ شیریں نکلا. مائی ہاجرہ نے پانی کو روکا, کہا زم زم اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا. اللہ کی ولیہ نے کہا آج تک پانی ٹھہرا ہوا ہے, آج تک رکا ہوا ہے. ہمارے آقا نے فرمایا میری دادی نے پانی کو روک دیا ورنہ پیغمبر کے قدموں سے نکلا ہوا پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا. اب دیکھو, اب یہ 24 نمبر والے جب حج پڑھنے جاوے تو وہاں دوڑے. ارے کیوں دوڑو رہے, تم تو اللہ کے ولیوں کو مانتے نہیں کہ صاحب اللہ کی ولیہ یہاں پہ دوڑی تھی. اللہ کو اللہ کی ولیہ کی دوڑ اتنی پسند آئی کہ اس کو قائم کر دیا. زور سے جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے وہ وہاں مجبوراً دوڑتے ہیں, ہم ماننے والے مسروراً دوڑتے ہیں. اور سن لیجئے کان کھول کر, اللہ کے ولی کو اللہ اتنی طاقت دیتا ہے, اتنی قوت دیتا ہے کہ اولیارہ ہست قدرت از الہ کہ تیر جستہ باز گردہ نظر رہا. اللہ کے ولیوں کو اللہ کی جانب سے ایسی طاقت حاصل ہوتی ہے کہ اگر چاہیں تو کمان سے نکلا ہوا تیر بھی راستے سے واپس پڑ جاتا ہے.
بے شک راستے سے واپس پلٹا دے. دیکھ لو سرکار غریب نواز نے الحمدللہ جو ہمالیہ کی پہاڑ سے جونگی چیپال نے چٹان اڑائی تھی، آپ نے ایک اشارہ کیا اور کہا اگر خدا کی طرف سے آتی ہے تو آ جا ورنہ چلی جا. اتنا کہاں جا کے چٹان گری؟ چمبل کوٹا ندی کے کنارے پہ جا کے. بتائیے آپ اتنی دور جا کے گری تو پتھر آپا مارواڑی میں کہواں گا ہاتھ میں سے باتا چھوٹ گیا، اب کہیں نہ کہیں لگے گا، اب واپس نہیں آ سکتا. سن لو اللہ کا ولی چاہے تو راستے میں سے واپس پڑ جائے. اتنی طاقت. دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ایسا فنکشن ہو رہا تھا، پروگرام، آپ نے فرمایا کون ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آ جائے؟ ملکہ سبا ہے. بلقیس کا تخت کتنی دور، کتنے میلوں دور ہے، کتنے فاصلے پر ہے. قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، کہا سرکار میں لے کر آؤں گا. کہا کتنی دیر میں آئے گا؟ کہا آپ کا جو فنکشن یہ پروگرام ہو رہا ہے ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. کہا نہیں بیٹھ جا، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا جس کا نام آصف بن برقیہ تھا. کہا سرکار اجازت دو تو میں حاضر کروں. کہا کتنی دیر میں لائے گا؟ کہا اجازت تو دو، پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. ایک اشارہ ہوا، آنکھیں کھولی تو سامنے تخت بلقیس موجود تھا. یہ ہے طاقت. قرآن مقدس پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھو، ترجمہ کنز الایمان پڑھو، ایمان تازہ ہو جائے. الحمدللہ. اس لیے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ. آج کتنے سارے لوگ ولیوں کو اپن مانتے ہیں لیکن فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے، کیونکہ مولوی صاحب کے تو نیڑے ہی نہیں جاؤ. اور اللہ جی جو بھی کام ہے مولوی صاحب کری. آج ہمارے دادا جی نے فاتحہ لگانی ہے، شیرو پکاؤ، کاجو، بادام، پستہ سب کھوپرا وغیرہ ڈال کے مولوی صاحب نے بولو مولوی صاحب ہمارے دادا جی نے فاتحہ لگا دو. مولوی صاحب نے اگر اپنے دادا کی لگا لے تھینکائی کر لے. حالانکہ ایسا کرتے نہیں ہے لیکن رونگ نمبر ادھر سے ادھر سپلائی ہو گئے تم کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ ہمارے علماء ایسا کرتے نہیں ہیں لیکن کم سے کم یہ سوچو کہ کم سے کم علماء کی بارگاہ میں حاضری دو. سرکار لگاتے بھی رہو، سکھاتے بھی رہو. آج حقیقت میں لوگ یہ عالم ہے جیسے روزانہ چلو فاتحہ لگا دیں. شب برات میں کیا کریں گے؟ آنے والا ابھی تو کھیر کا مہینہ چل رہا ہے، رجب شریف کا ذوق سے بولو. آنے والا مہینہ تو شب برات ہے. حلوئی حلوہ جدھر دیکھو حلوے کا جلوہ ہے، لیکن یہ 24 نمبر والے اس دن بھی حلوہ نہیں کھاتے. یہ کیا کہتے ہیں؟ شب برات کا حلوہ پکانا تھوڑی جائز ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے. اس دن یہ حلوہ نہیں پکاتے، دلیو کھاوے. تو قسمت بھی جس کے دلیا وہ حلوہ نہیں کھا سکتا ہے. لیکن ہم تو الحمدللہ حلوہ اٹے گئی. اگر حلوہ وہاں جنگل بھی پک جائے، اگر درگاہ شریف پہ کہیں نیاز ہو تو دیکھو ایک موٹر سائیکل پہ 3 جاوے نوجوان نہیں جاوے. الحمدللہ جانا بھی چاہیے، زور سے بولو. اور نیاز کھانی بھی چاہیے. جاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں الحمدللہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہ شیرے کیا اور لافشی کی طرف اپن لپکتے ہیں، لیکن نماز کا کیا ہے کہ مسجد آگی پڑے، کائی کہ مسجد دور پڑے. اور شیرے کا کڑا اگر جنگل میں چڑھے تو ایک موٹر سائیکل پہ 3 ایک کے ساتھ 2 پھری، اور عورتاں نے لگے ٹھا پڑ جاتے.